بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے پاس ذاتی گھر نہیں تھا، اس لیے کرائے کے مکان میں رہائش رکھتے تھے، مگر کرائے کا مکان بھی کسی نہ کسی وجہ سے اکثر بدلنا پڑتا۔ خدا کی وسیع اور زمین میں آج یہاں تو کل وہاں۔ ایک دفعہ ایک جگہ مکان لیا تو ساتھ کا ہمسایہ یہودی تھا۔ وہ اسلام دشمن تھا اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کو تنگ کر کے خوشی محسوس کرتا۔ وہ دن اس کے لیے عید کا ہوتا جب کسی سچے اطاعت گزار اللہ کے پیروکار اور عاشق احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ ہمسائے میں نیا کرایہ دار آیا ہے تو اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا نیا ہمسایہ اللہ کا پیارا اور وقت کا ولی ہے تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے سوچا کون سا ایسا حربہ استعمال کروں کہ یہ مومن پرہیزگار مکان چھوڑ کر چلا جائے۔ سوچ بچار کے بعد بالآخر اپنے مکان کی چھت پہ ایسا پرنالہ لگوایا جس کا منہ ہمسائے کے صحن میں کھلتا تھا۔ پرنالہ لگوانے کے بعد یہودی روزانہ اپنے نیک اور دیندار ہمسائے کے گھر پرنالے سے نجاست پھینکنے لگا۔ وہ مدت تک انتظار کرتا رہا کہ ہمسایہ کہے گا تو پھر اس طرح لڑائی کروں گا اور یوں مالک مکان سے کہہ کر اسے نکلوا دوں گا، مگر اس کی یہ ترکیب کارگر ثابت نہ ہوئی۔ آخرکار یہودی نے تنگ آ کر خود ہی اپنے نیک اور برگزیدہ ہمسائے سے پوچھا، آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ یہ سن کر ہمسایہ مسکرایا اور بولا، تکلیف تو ہوتی ہے، مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو کا بندوبست کر لیا ہے۔ جو نجاست آپ کے پرنالے سے میرے گھر گرے وہ میں روزانہ صاف کر دیتا ہوں۔ یہودی نے پوچھا، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ نیک دل صاحب ایمان ہمسائے نے جواب دیا، میرا پروردگار ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں اور دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہودی نے جیسے ہی یہ جواب سنا اس کی کایا پلٹ گئی۔ منہ سے بے اختیار نکلا، اے مالک بن دینار، جو دین ایسی اچھی تعلیم دیتا ہے اس کو میں اسی لمحے قبول کرتا ہوں۔ رب رحمان و رحیم سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور اپنے پروردگار سے توبہ کا طلبگار ہوں۔